السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، رمضان میں ہمارا ٹائم ٹیبل کیا ہونا چاہیے، جدول کیا ہونا چاہیے؟ عمومی طور پر سال بھر پوری زندگی ایسے مومن کے پاس ایک جدول ہوتا ہے جس کے مطابق وہ چلتا ہے۔ رمضان میں ہم کیسے فائدہ اٹھائیں، اس سلسلے میں پچھلے درس میں آپ کے سامنے گفتگو شروع ہوئی تھی۔ ناظرین اکرام، سحری سے شروعات ہماری ہوئی اور نماز عصر اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا، اور آخر میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی تھی کہ مسلمان کو رمضان کے اعمال کے ساتھ ساتھ جب اس کے پاس خالی وقت ہوتا ہے، یا وہ اپنی کا آفس میں ہوتا ہے، دکان پر ہوتا ہے، راستے میں ہوتا ہے، کچھ نیکیاں وہ ہیں جو متعدی ہوتی ہیں۔ میں نے ذکر کیا تھا کچھ عبادتیں ہیں وہ جو ذاتی ہم انفرادی کرتے ہیں، اکیلے میں کرتے ہیں، اور عبادتوں کی دوسری قسم ہے وہ متعدی ہیں، اجتماعی ہیں، لوگوں کے ساتھ جب ہم معاملات کرتے ہیں تو نیکیاں ہم کو ملتی ہیں۔ اس حوالے سے ایک عظیم حدیث میں نے آپ کے سامنے شروع کی تھی، وہ ہے امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الاوسط میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر 6026، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 906، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ متعدی اعمال اور ان کی فضیلتوں کو بیان کیا۔ آپ نے کہا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، آپ نے کہا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو، لوگوں کو نفع پہنچائے، نفع مال سے، نفع پہنچائے اچھے مشورے سے، نفع پہنچائے انسان نصیحت کے ذریعے سے، نفع پہنچائے علم کے ذریعے سے، نفع پہنچائے منصب اور مقام ہے، پہنچ ہے اس کے ذریعے سے، نفع پہنچائے اچھی گفتگو کے ذریعے سے، نفع پہنچائے حسن سلوک کے ذریعے سے، نفع پہنچائے عیادت کر کے، نفع پہنچانے کی جتنے طریقے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے محبوب انسان اللہ کے پاس وہ ہے جو سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ اور دوسرا آپ نے کہا وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اعمال کون سے ہیں؟ آپ نے کہا سرور تدخلہ علی مسلم، خوشی جو آپ کسی مسلمان کے دل میں داخل کرتے ہیں، یہ خوشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بڑی محبوب ہے۔ بلکہ آپ نے کہا کہ سب سے پسندیدہ اعمال میں سے ہے کسی مسلمان کے دل میں خوشی کو داخل کرنا۔ آپ کا مسلمان بھائی ہے، آپ اسے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، آپ اسے مہمان بناتے ہیں، اپنے گھر دعوت دیتے ہیں، آپ اسے ہدیہ دیتے ہیں، آپ اسے مسکرانے کے لیے ایسی بات کہتے ہیں جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے، آپ اس کی مشکل میں مصیبت میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آگے اور وضاحت آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان کے دل میں خوشی کو داخل کرنا یہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ اور آپ نے کہا یکشف عنہ کربہ، سب سے زیادہ محبوب اعمال اللہ کے یہاں ان میں سے یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مصیبت کو دور کر دے۔ القربہ کہتے ہیں ناظرین اکرام ایسی بڑی مشکل جس کی وجہ سے انسان بہت دکھ اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک تو چھوٹی موٹی پریشانیاں زندگی میں آتی ہیں، انسان گزرتا ہے، برداشت کر لیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن قربہ بسا اوقات ایک مسلمان مرد ہو کہ عورت ہو بڑی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، غم اور دکھ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کی مصیبت کو دور کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل میں سے ہے۔ اور کہا او یقضی عنہ دینا، یا اس کے قرض کو ادا کرے۔ کوئی آدمی قرض دار ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ قرض نہیں ادا کر پا رہا ہے تو پھر آپ اس کی طرف سے قرض ادا کر دیجئے، یہ اللہ کو سب سے پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ اور آپ نے آگے کہا علیہ الصلوۃ والسلام یا او تطرد عنہ جوعا، یا تو آپ اس کی بھوک، اگر وہ بھوکا ہے اس کی بھوک کو آپ ختم کر دیں کھلا کر کے۔ اور پھر آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ اعمال بیان کیے۔ آپ نے کہا وَلَأَنْ أَمْشِيَ مع اخ لی فی حاجہ احب الی من ان اعتکف فی هذا المسجد، یعنی مسجد المدینہ شہرا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں کسی مسلمان کی ضرورت میں اس کے ساتھ نکلوں، اس کی پریشانی میں اس کے ساتھ چلوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میرے نزدیک مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے 1 مہینے اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ کسی مسلمان کی
حاجت میں، آپ نے کہا فی حاجہ، مسلمان کو آپ کی حاجت ہے، ضرورت ہے، اور اس حاجت اور ضرورت میں آپ اس کے ساتھ نکلتے ہیں، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اس کی مشکل آسان کرنے کے لیے، اس کی تنگی کو ختم کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ عمل مجھے مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ، اعتکاف جو بڑی عبادت ہے، اور وہ بھی 1 مہینے کا اعتکاف، وہ بھی مسجد نبوی میں، آپ نے کہا اس سے زیادہ مجھے محبوب ہے کہ میں کسی مسلمان کی ضرورت میں، اس کی پریشانی میں اس کے ساتھ جاؤں اور اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ اور آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کف غضبہ ستر اللہ عورتہ، کہ جو آدمی اپنے غصے کو قابو کر لیتا ہے، ستر اللہ عورتہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے کہا ومن کظم غیظہ، اور جو آدمی اپنے غصے کو پی جاتا ہے اور وہ چاہے تو وہ نقصان کر سکتا ہے، ملأ اللہ قلبہ رجاء یوم القیامہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے دل کو امید سے بھر دے گا، یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے آگے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام ومن مشى مع اخیہ فی حاجہ حتی تتہیأ له اثبت اللہ قدمہ یوم تزول الاقدام، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو کسی مسلمان کی ضرورت میں جاتا ہے، یہاں تک کہ ضرورت اس کی پوری ہو جائے، اس کے ساتھ رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدموں کو مضبوطی عطا کرے گا۔ قیامت کے دن جب لوگوں کے پیر لرزیں گے، لڑکھڑائیں گے، اور یہ کہاں ہوگا ناظرین کرام؟ پل صراط پر۔ جو مسلمان کی ضرورت میں اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس کی ضرورت پوری ہونے تک اس کے ساتھ ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے علیہ الصلاۃ والسلام اللہ اس کی قدموں کو جمائے رکھے گا جب لوگوں کے پیر لڑکھڑا دیں گے۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فضیلت بیان کیا، آپ نے کہا ان سوء الخلق یفسد العمل، آپ نے کہا بے شک بد اخلاقی انسان کے عمل کو برباد کر دیتی ہے، جس طریقے سے خل سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع حدیث ہے ناظرین اکرام، کہ متعدی نیکیوں کو معمولی مت سمجھیے۔ مسلمان کی مصیبت ہے، پریشانی ہے، تنگی ہے، کوئی بیمار ہے اسے علاج کی ضرورت ہے، کوئی قرضے میں ڈوبا ہے آسانی کی ضرورت ہے، کسی کی بیٹی کی شادی ہے، کسی کے گھر میں جنازہ ہو گیا تدفین کے اخراجات ہیں، کسی کے گھر مہمانوں بہت زیادہ آ گئے ان کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، کوئی آدمی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ اس کے ساتھ ہو گیا اور اچانک کسی جگہ پر وہ پھنس گیا، بہت بڑی قیمت اسے ادا کرنی ہے، کوئی آدمی ہے اچانک اس کے گھر میں کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا، گھر کو اللہ نہ کرے آگ لگ گئی، پورا گھر اپنے مال متاع کے ساتھ جل کر خاکستر ہو گیا۔ یہ بڑی بڑی مصیبتیں ہیں کہ جب مومن پہ آتی ہے وہ گھبرا کر کے پریشان ہو جاتا ہے، ایک دوسرے مسلمان کو چاہیے اس کے ساتھ کھڑا ہو۔ رمضان میں جب آپ کے پاس وقت ہو ناظرین اکرام، ان متعدی اعمال کو بھی آپ نہ چھوڑیں، آپ راستے میں ہیں، آپ دکان میں ہیں، آپ مکان میں ہیں، ان امور کا بھی آپ خیال کریں، ان کی بھوک کا بھی خیال کریں، ان کی ضرورت کا بھی خیال کریں، ان کے قرضوں کا بھی خیال کریں، کیونکہ یہ بھی عبادتیں ہیں اور ان کا بھی پورا اجر اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو عطا کرے گا۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، جیسے پچھلے درس میں آیا، نماز عصر پڑھنے کے بعد آپ کے لیے 2 اچھے نیکیوں کے مواقع ہیں۔ ایک تو یہ ناظرین اکرام، آپ کے پاس وقت ہے قرآن پڑھیے، قرآن کے لیے وقت نکالیے۔ ہو سکتا ہے دوپہر میں آپ نے قیلولہ کر لیا ہو، تھوڑا آپ نے آرام کر لیا ہو، اگر آپ کے پاس وقت ہے قرآن پڑھیے ناظرین اکرام۔ اور آپ کے جدول میں دن اور رات میں جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے، ایک بہترین چیز جس سے آپ اپنی رمضان کو خوبصورت کر سکتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالیے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے کہ رمضان میں سلف صالحین بہت زیادہ قرآن کا اہتمام کرتے تھے۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ بعض سلف یہ ایسے تھے کہ ہر 3 رات میں ایک قرآن وہ مکمل کر لیا کرتے تھے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق وہ نقل کرتے ہیں جب رمضان آتا تو وہ دینی مجلسیں جو ان کے دروس ہوا کرتے تھے، ان دروس کو وہ روک دیتے تھے اور وہ تلاوت کی طرف آگے بڑھتے تھے۔ اور کہتے ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ جب رمضان داخل ہوتا وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے تلاوت میں
پوری طرح سے مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حتیٰ کہ آپ بھی رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا مدارسہ کیا کرتے تھے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ تلاوت کا مہینہ ہے، یہ قرآن سننے کا مہینہ ہے، پڑھنے کا مہینہ ہے، عمل کا مہینہ ہے۔ آپ نماز عصر کے بعد آپ کے پاس وقت ہے، آپ تلاوت قرآن کے ذریعے سے اپنے وقت کو آباد کیجئے اور اس میں کوتاہی نہ برتیے۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے یہ اہل ایمان ہوتے ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے، سرًّا وعلانیہ ظاہر بھی اور کھل کر کے بھی اور چھپ چھپا کر کے بھی خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارت لن تبور وہ ایسی تجارت کی امید کر رہے ہیں جس میں انہیں کوئی گھاٹا نہیں ہوگا۔ یعنی کامیاب تجارت کرنے والے کون ہیں؟ اس ایک آیت میں کہا گیا قرآن کی تلاوت کرنے والے، نماز پڑھنے والے، خرچ کرنے والے، یہ 3 اعمال کرنے والے یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا، ان کو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایک عمل تو یہ ہے، اور دوسرا عمل کیا ہے؟ دوسرا خصوصی عمل ہے، وہ ہے ناظرین اکرام افطار کا وقت چونکہ قریب ہوا چاہتا ہے، عصر کے بعد سے آپ کے پاس وقت ہے، لوگوں کو افطار کروائیے، لوگوں کو افطار کرائیے اور افطار کرانے میں اپنا مال خرچ کیجئے، اور ان کی خدمت کا آپ کو موقع ملتا ہے خدمت بھی کیجئے، کیونکہ افطار کروانا یہ رمضان کے موقع پر عظیم اعمال میں سے ہے، عظیم عمل میں سے ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے وہ حدیث آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو روزے دار کو افطار کرواتا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ اجر رکھا ہے، جیسا کہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 807 کہ اللہ روزے دار کا اجر اس کو عطا کرتے۔ اگر 20 یا 10 یا 5 روزے داروں کو بھی آپ کھلاتے ہیں، افطار کراتے ہیں، تو یہ آپ کا بہترین خرچ ہے رمضان کا، اور اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ان کا بھی اجر عطا کرے گا۔ اسی لیے اور بہترین طریقہ کیا ہے افطار کرانے کا ناظرین اکرام؟ وہ یہ کہ آپ پیٹ بھر کے ان کو کھلا دیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں روزے دار افطار کرانا، کہتے المراد بتفطیرہ، افطار کرانے کا معنی یہ ہے ان یشبعہ کہ اسے پیٹ بھر کر کے کھلائیں۔ اسی لیے سلف صالحین بہت زیادہ اس کا اہتمام کرتے تھے، بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، بلکہ بعض سلف ایسے ہیں جن کے بارے میں اہل علم نے نقل کیا ہے کہ جو اپنے بھائیوں کو کھلاتے تھے، خود وہ روزے کی حالت میں اور ان کی خدمت میں لگا کرتے، جیسے حسن بصری ہیں، عبداللہ بن مبارک ہیں، اور بہت سارے سلف ایسے تھے جو اپنے روزے کی چیزیں جو افطار کے لیے ہیں وہ دوسروں کو دے دینا پسند کرتے تھے، اور جبکہ انہیں خود اس کی ضرورت ہوتی، جن میں عبداللہ بن عمر ہیں، داؤد الطائی ہیں، مالک بن دینار ہیں، احمد بن حنبل ہیں، اور عبداللہ بن عمر کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ وہ افطار نہیں کرتے تھے جب تک یتیم اور مسکینوں کو افطار نہیں کرا دیتے، وہ افطار نہیں کیا کرتے تھے، یعنی بہت زیادہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اور ابو سوار العدوی کے بارے میں ہے کہ کان رجال من بنی عدی، بنو عدی کے لوگ ایسے ہوا کرتے تھے، یصلون فی هذا المسجد، اس مسجد میں نماز پڑھتے، ما افطر احد منهم على طعام قط وحده، اور ان میں کہ کوئی آدمی تنہا کھانا نہیں کھاتا تھا، ان وجد من یأکل معه اکل، اگر کوئی ساتھ میں آتا کھانے کے لیے اس کو بھی کھلاتے، خود بھی کھاتے، وإلا اخرج طعامه الى المسجد، یا اپنا کھانا مسجد لے کر کے آ جاتے تھے، فاکلہ مع الناس، اور لوگوں کے ساتھ اسے کھاتے تھے، واکل الناس معه، اور لوگ ان کے ساتھ کھاتے تھے۔ تو یہ ناظرین اکرام یہ محبت کا ذریعہ ہے، الفت کا ذریعہ ہے، یہ مدد اور تعاون ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 54، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تدخلوا الجنہ، تم جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، اور اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تمہارے دل میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہ ہو۔ یہ کھلانا، یہ پلانا، یہ سخاوت، یہ مدد، اور بہترین مدد افطار کے ذریعے سے، آپ کے پڑوسی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے متعلقین، آپ بھی کھائیے، انہیں بھی کھلائیے، اور اس کے لیے ذخیرہ کیجئے۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہی آپ کوشش کیجئے کہ رمضان میں آپ افطار بھی کرائیں تاکہ آپ کو یہ نیکی مل سکے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، آپ
دعا کر سکتے ہیں، دعا کے لیے آپ کے پاس پورا وقت ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے آیا کہ روزے دار کی دعا کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرماتا ہے، روزے دار کی دعاؤں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس بڑا درجہ ہے۔ آپ دعا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، استغفار کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور افطار کریں یا کروائیں بھی، اور افطار کراتے ہوئے افطار کے جو آداب آپ کے سامنے پچھلے دروس میں آئے ان آداب کا آپ خیال کریں، ان آداب کو سامنے رکھ کر کے آپ افطار کریں بسم اللہ کہہ کر کے، اور افطار کی جو دعا ہے اس دعا کا اہتمام کریں، اور جیسے سورج ڈوب جائے آپ افطار کریں، اور جب اذان ہو اذان کا جواب دیجیے ناظرین اکرام، اور پھر مسجد کو آپ آ جاتے ہیں یا مسجد میں آپ افطار کرتے ہیں تو ایک سنت ہے، جس سنت کو آپ رمضان میں پڑھ سکتے ہیں یا رمضان کے علاوہ عمومی طور پر پورے سال میں بھی، وہ ناظرین اکرام جو سنت آج مفقود ہے اور لوگ اسے سنت نہیں سمجھتے ہیں، وہ یہ کہ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت سنت ہے۔ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت سنت ہے۔ یہ سنت راتبہ تو نہیں ہے، لیکن یہ سنت ہے، اس کی ترغیب ہے شریعت میں اور اس کا ثبوت ہے شریعت میں۔ عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1183، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل صلاۃ المغرب، آپ نے 3 مرتبہ کہا کہ مغرب کی نماز سے پہلے نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، اور تیسری مرتبہ آپ نے کہا لمن شاء، جو چاہے وہ نماز پڑھے، جو چاہے وہ نماز پڑھے، لیکن آپ نے اس نماز کی ترغیب دی ہے، اسی لیے صحابہ ان 2 رکعت سنتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 503، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو کہ خود صحابی ہیں، لقد رأیت کبار اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بڑے صحابہ کو دیکھا، کبار صحابہ کو دیکھا، یبتدرون السواری عند المغرب، کہ مغرب کے وقت یعنی نماز مغرب سے پہلے وہ ستونوں کی طرف جایا کرتے تھے، ستونوں کی طرف آگے بڑھا کرتے تھے تاکہ وہ نماز پڑھ سکے، یعنی صحابہ، کبار صحابہ اذان مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے 837 حدیث نمبر ہے، انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کنا بالمدینہ، ہم مدینہ میں تھے، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، جب مؤذن اذان دیتا تھا مغرب کی نماز کے لیے، ابتدروا السواری، تو صحابہ وہ ستونوں کی طرف آگے بڑھنے کا مطلب یہ ناظرین کرام اسے سترا بنانے کے لیے، چونکہ رسول سے ثابت ہے کہ آپ ستون کو بھی سترا بنا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، سترا پانے کے لیے اذان کے فوراً وہ ستونوں کی طرف آگے بڑھا کرتے تھے۔ انس بن مالک کہتے ہیں مدینہ میں اذان مغرب کے بعد صحابہ ستونوں کی طرف آگے بڑھتے تھے، فَيَرْكَعُونَ رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ، اور 2 رکعات نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ ان الرجل الغریب، اجنبی آدمی جب مسجد نبوی میں آتا تھا، فَيَحْسَبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ، وہ اسے لگتا تھا کہ نماز ہو چکی ہے۔ مدینہ میں انس بن مالک کہتے صحابہ ایسے 2 رکعت پڑھتے تھے مغرب کی اذان کے بعد، اجنبی آدمی مسجد نبوی کو آ جائے اسے لگتا کہ نماز ہو چکی ہے، کیوں؟ من کثرت من یصلیہما، کثرت کے ساتھ جو لوگ صحابہ نماز پڑھتے تھے ایسا لگتا تھا کہ نماز ہو چکی ہے، لوگ نماز سے فارغ ہو چکے، ایسے محسوس ہوتا تھا۔ ناظرین اکرام آج دیکھیے کہ آج ہمارے سماج میں یہ سنت موجود ہے، بلکہ آپ تعجب ہوگا آپ کو کہ جیسے مدینہ میں لوگ مسجد میں جانے کے بعد اجنبی آدمی کو لگتا تھا کہ نماز ہو چکی ہے، آج بھی سوائے وہ مسجدیں جن میں توحید اور سنت کا اعلان ہوتا ہے، ان مسجدوں میں جب کوئی آدمی ایسا آتا ہے جس نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ نماز ہو چکی ہے، یہ اجنبیت ہے، سنت اجنبی لوگوں کے درمیان ہو چکے ناظرین اکرام، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح صحابہ نے اس سنت پہ عمل کیا ہمارا سماج بھی اس پہ عمل کرتا۔ آج ہوتا ایسے ہے اذان مغرب کے فوراً بعد اقامت دے دی جاتی ہے، کیا بات ہے کہ رسول نے ترغیب دیا، کبار صحابہ نے عمل کیا، اتنی کثرت کے ساتھ عمل کیا، بلکہ مصنف عبدالرزاق میں ہے، امام عبدالرزاق الصنعانی نے نقل کیا ہے، جیسا کہ جلد نمبر 2 صفحہ 433، زر بن حبیش کہتے ہیں کان عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف، ابی بن کعب نام لے کر کے ہے
کہ وہ لوگ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے امام احمد کہتے ما اکثر ما جاء فیہ من الحدیث کہ بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ لہذا ناظرین اکرام آپ اس سنت کا بھی اہتمام کریں کہ 2 رکعت سنت آپ پڑھیں، پھر فرض نماز مغرب آپ پڑھیں اور اسی طرح پڑھیں جس طرح سے شریعت نے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر نماز مغرب کے بعد 2 رکعت سنت راتبہ ہے جو ہم سب جانتے ہیں، اس سنت کا بھی ہم اہتمام کریں۔ اور رمضان میں ناظرین اکرام ایک اہم سنت ہے جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے اور شریعت کے خاص حکم ہے اس کا خیال کرنا چاہیے، وہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ کھانے پینے میں اسراف نہ ہو۔ اسراف کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ کھانا ضرورت سے زائد بنا کر کے اسے کوڑا دان میں پھینک دینا اور اسے ضائع کر دینا، برباد کر دینا، ایک اسراف تو یہ ہے۔ اور دوسرا اسراف کھانے کے اندر ہے کہ انسان اتنا کھا لے اس کی ضرورت سے آگے بڑھ کر کے کھائے اور کھانے میں غلو کرے اور اسراف کرے۔ دونوں طرح کے اسراف سے رمضان میں بچنا چاہیے ناظرین اکرام۔ رمضان میں جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، بڑی غلطیاں، ان میں سے اسراف ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اللہ کہتا ہے کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ سبحانہ و تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ بلکہ سورہ اسراء آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ و تعالی کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو لوگ غیر مناسب جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں اور جو اسراف کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے پسند نہیں کیا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں عبداللہ بن عباس اس آیت کے بارے میں کہ کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو؟ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کھانے پینے کو حلال کیا ہے جب تک کہ اس کے اندر اسراف نہ ہو اور اس کے اندر تکبر نہ ہو اور اس کے اندر کبر و دکھاوا نہ ہو۔ کہتے جہاں حاجت ہے کوئی حرج نہیں، جس کے ذریعے سے انسان کی بھوک ختم ہو، انسان کی پیاس بھی پوری طرح سے مٹ جائے، فمندوب الیہ عقلا و شرعا، عقل کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے، شریعت کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ لما فیہ من حفظ النفس و حراست الحواس، کہ اس کے اندر نفس کی حفاظت ہے۔ لیکن شریعت اسلامیہ کے اس قاعدے کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ انسان حاجت کو سامنے رکھ کر کے یہ کرے۔ تو ناظرین اکرام اسراف سے ہمیں بچنا چاہیے، فضول کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آپ اللہ کی اس نعمت کو ضائع کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس کی نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کو غلط جگہ لگاتے ہیں، خوف ہے کہ اللہ ان نعمتوں کو چھین لے گا۔ لہٰذا رمضان میں جتنا آپ کھاتے ہوں، باقی آپ صدقہ کرنے کے آپ کے پاس کوئی راستہ ہے تو الحمدللہ آپ کھائیے اور صدقہ کیجیے۔ مسجد دیتے ہیں مسجد میں دے دیجیے، افطار کروائیے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن بنا کر کے ضائع کرنا یہ ناظرین اکرام یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے کھانے پینے میں اسراف، کہ انسان اپنی ضرورت سے زیادہ کھائے، اتنا کھا لے کہ اسے نقصان ہو رہا ہے، اسے نقصان پہنچ رہا ہے۔ افطار میں اتنا زیادہ کھا لیے اب اسے تکلیف ہو رہی ہے، سحری میں اتنا زیادہ کھا لیا اسے تکلیف ہو رہی ہے، اس کا بھی ہم خیال کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5381 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے متعلق بیان فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہی اور آپ نے انہیں اجازت دی اور وہ کھائے اور کھا کر کے پیٹ بھر کر کے نکل گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث میں کہا کہ کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، مومن 1 آنت سے کھاتا ہے۔ یعنی اسراف کھانے میں نہ ہو اور حد سے زیادہ انسان اپنے جسم کا خیال کرے کہ اس کے اوپر ظلم بھی نہ ہو۔ اسی لیے سنن ترمذی کی حدیث ہے، مقدام بن معد کرب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 2380 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان نے اپنے پیٹ سے بڑھ کر کے برا برتن کبھی نہیں بھرا ہے۔ انسان کی حرص، انسان کی لالچ، سب سے برا برتن انسان کا پیٹ ہے، اس سے بری چیز کسی انسان نے نہیں بھری ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ابن آدم کے لیے، انسان کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں، یقمن صلبہ، جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھ سکیں۔ آپ نے کہا اگر تمہیں کھانا ہی ہے تو کیا کرو؟ آپ نے کہا فثلث لطعامہ، 1/3 حصہ کھانے کے لیے، وثلث لشراب، 1/3 حصہ پانی کے لیے، وثلث لنفسہ، اور 1/3 حصہ
یہ انسان سانس کے لیے رکھے۔ شریعت میں اجازت ہے کہ کبھی کبھار انسان اگر پیٹ بھر کر کے بھی کھانا چاہے کھا سکتا ہے، لیکن عادت اس طرح کی نہ ہو کہ وہ حلق تک کھاتا ہے، ہمیشہ کی روزانہ کی عادت نہ ہو، اور اتنا کھانا کہ اسے نقصان ہو جائے، نقصان نہ پہنچائے اپنے آپ کو، پریشانی میں نہ داخل کرے اپنے آپ کو۔ اور ناظرین اکرام، جب انسان حد سے زیادہ کھانے میں اسراف کرتا ہے، اس کا دوسرا نقصان یہ ہے، بہت زیادہ کھانے سے انسان کے اندر کاہلی پیدا ہوتی ہے، غفلت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں بھوکے کو نیند نہیں آتی ہے، اور جو کھانا کھا لے اسے نیند آنے لگتی ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں رمضان میں تو خوف ہے کہ آپ کی عبادتوں پہ اثر ہوگا۔ بہت زیادہ افطار کر لیا، اب قیام کرنے نہیں ہو رہا ہے، تراویح پڑھنے نہیں ہو رہا ہے، اتنا زیادہ سحری کھا لیا، نماز پڑھنے نہیں ہو رہا ہے، اور گہری نیند اس کو لگ گئی۔ اس لیے کھانے پینے کے حوالے سے ناظرین کرام، آپ شریعت کے جو عمومی اصول ہیں، عمومی جو ضوابط ہیں، ان ضوابط کا خیال کریں کہ جس کے اندر شریعت اسلامیہ نے ہمیں آسانی پیدا کی ہے کہ ہم کھائیں بھی پئیں بھی، اپنی ضرورت کو پورا کریں، لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ وہ ہمیں نقصان پہنچانے لگے۔ اسی لیے ابن الحاج رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کھانے پینے کے مراتب ہے، کھانے پینے کے مراتب ہے۔ پہلے کہتے ہیں واجب، کتنا کھانا واجب ہے؟ کہتے ہیں جتنا انسان کی پیٹھ سیدھی رہے، ریڑھ کی ہڈی اس کی سیدھی رہے، چل پھر سکتا ہو، یہ فرض ہے، کیونکہ یہ اگر نہیں کھائے گا کوئی عمل نہیں کر پائے گا۔ اب یہ فرض نماز بھی اس کو پڑھنی ہے تو اس کے لیے طاقت چاہیے، کھانا چاہیے، اس لیے کہتے اتنا کھانا کہ پیٹھ سیدھی ہو جائے، یہ فرض ہے۔ اور دوسرا کہتے مستحب کیا ہے کہ اتنا کھائے کہ جس سے اس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ نفل نماز بھی اطمینان سے کھڑے ہو کر کے پڑھ سکے، علم حاصل کر سکے، بیٹھ سکے، اتنا اگر کوئی کھاتا ہے تو یہ مستحب اور محبوب ہے۔ اور تیسرا کہا المباح، کہ جائز ہے۔ کیا جائز ہے؟ وہ یہ کہ انسان کبھی پیٹ بھر کے بھی کھا لے، کبھی کبھار اچھی چیز بنی ہے یا کسی مناسبت سے وہ پیٹ بھر کے بھی کھا لے، وہ جائز ہے۔ اس کی دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہے، آگے بتاؤں گا میں۔ اور کہا اس کے بعد مکروہ کیا ہے؟ چوتھا کہتے ہیں مکروہ۔ مکروہ کیا ہے؟ ما زاد علی الشبع قلیلا، کہ پیٹ بھرنے سے تھوڑا زیادہ ہو گیا، نقصان بھی نہیں ہو رہا ہے لیکن تھوڑا زیادہ ہو گیا، پیٹ بھرنے سے زیادہ ہو گیا ہے، یہ ناپسندیدہ اور مکروہ ہے۔ اور کہتے ہیں حرام کیا ہے کھانے میں؟ کہتے البطنہ، یعنی اکل الکثیر، اتنا کھا لینا کہ انسان کے بدن کو نقصان ہو جائے، اسے اذیت ہو، پریشانی ہو، اور اس طرح سے کہ اسے علاج کی ضرورت پڑنے لگ رہی ہے، اس طرح سے اپنے نفس کو نقصان پہنچانا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھار آدمی پیٹ بھر کے کھائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب من اکل حتی شبع، باب اس مسئلے کے بیان میں کہ انسان کھائے یہاں تک کہ اس کا پیٹ پوری طرح سے بھر جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے، حافظ ابن حجر نے اس کے تحت ذکر کیا ہے، جو حدیث امام بخاری نقل کیے، ان حدیث سے پتہ چلتا ہے جواز الشبع وان ترکہ احیانا افضل، کہ یہ پیٹ بھرنا بھی جائز ہے، ان ترکہ احیانا افضل، کبھی اس کا چھوڑ دینا یہ افضل ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، ان دونوں اسراف سے مومن کو بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ناظرین اکرام، اس مسئلے کو ہم توجہ میں رکھیں، کھانے پینے کے سلسلے میں اسراف، اور خلاصہ اس کا یہ ہے ناظرین اکرام کہ کھانا اگر زائد بنایا جا رہا ہے تو اس کا کوئی مصرف آپ پہلے ہی سوچئے، کہاں اسے آپ لگائیں گے، کسے دیں گے، کون اسے لے گا، پہلے آپ سوچیں پھر بنائیں اس کو۔ اور دوسرا کھاتے ہوئے کہ آپ اتنا کھائیں جس کے ذریعے سے آپ کی حاجت کافی ہو جائے، اور پیٹ بھر کے کھانا بھی جائز ہے، حرام نہیں ہے، اور اگر آدمی کو نقصان ہو رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور ہمیشہ بہت زیادہ کھانے کی، حلق تک کھانے کی عادت نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہ مختصر بات ہے۔ آگے نماز مغرب کے بعد عشاء تک آپ کے پاس وقت ہے، اس وقت میں آپ کسی مناسب کام میں اس وقت کو آپ لگائیں، اور خاص طور پر وہ جو تھک جاتے ہیں یا ان کے پاس تھوڑی تھکان ہے اور اگر وہ آرام کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ وہ نماز عشاء اور تراویح کے لیے تھوڑا سا نشیط ہو کر کے اور وہ چاق چوبند ہو کر کے آئیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یا پھر اس وقت کا استغلال کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ رمضان کے احکام کو ہم جاننے کی کوشش کریں، خاص طور پر خواتین بچوں کے ساتھ رمضان کی احکام، رمضان کے مسائل، یا پھر کوئی دینی پروگرام
کہ کوئی تقریر، کوئی درس جس میں فائدہ ہو، ہر ایک کو فائدہ ہو، ایمان میں تازگی محسوس ہو، اور ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو، عمل کے لیے بھی رغبت پیدا ہو، اس طرح ہمارا وقت بھی اس میں استعمال ہم کر سکتے ہیں۔ جو بھی مشروع عبادت ہو سکتی ہے اس کے ذریعے سے آپ جو مناسب ہے اس جگہ کو پر کریں، اور پھر نماز عشاء کے لیے آپ تیار ہو جائیں، اور نماز عشاء کے لیے وہی ترتیب کہ آپ اول وقت میں آئیں، اذان کا جواب دیں، اور پھر آپ دعا کا اہتمام کریں، اور مسجد کی جو ادب میں سے ہے کہ تحیۃ المسجد آپ پڑھ کر کے بیٹھیں، اور نماز عشاء آپ پڑھیں، اور نماز عشاء کے بعد 2 رکعت سنت راتبہ ہے، ان سنتوں کو آپ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد نماز عشاء کے بعد اگر کہیں درس ہوتا ہے مسجد میں، درس سے استفادہ کریں، تو آپ کے علم میں اضافے کا سبب ہے، آپ کی معلومات کی یاد دہانی کا ذریعہ ہے، وہ توبہ کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کی معلومات میں اضافے کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان دروس سے بھی فائدہ اٹھائیں جو مسجدوں میں رمضان کی مناسبت سے دیے جاتے ہیں۔ ان دروس کا مقصود ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ آپ علم کو حاصل کریں اور ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ اس لیے کہ ناظرین اکرام، علم کے 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان عمل کی طرف راغب ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان جو علم بھول چکا ہے وہ یاد آ جاتا ہے۔ علم کا معاملہ ایسا ہے کہ مسلسل اسے سیکھنا پڑتا ہے، اس کے پیچھے وقت لگانا پڑتا ہے۔ رمضان میں بھی استغلال کرے، خاص طور پر رمضان میں احکامات بتائے جاتے ہیں، رمضان کے روزوں کے آداب بتائے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے مخصوص اعمال جو رمضان میں ہونا چاہیے ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو ان دروس کا بھی اہتمام کریں جو مختصر وقت کے لیے ہوتے ہیں، اس کے لیے اپنا وقت نکالیں، اور پھر تراویح کی نماز پڑھیں، امام کے پیچھے پوری نماز پڑھیں۔ اور یہ حدیث گزر چکی ہے، ابو داؤد کی حدیث نمبر 1370، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو شخص امام کے پیچھے پوری نماز پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اسے رات بھر قیام کا ثواب دیتا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں، خواتین کے لیے بھی انتظام ہوتا ہے مسجدوں کے اندر، ان مسجدوں میں جا کر کے خواتین بھی تراویح کی نماز پڑھیں، مرد بھی تراویح کی نماز پڑھیں، پوری نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کی ابتدا ہوتی ہے، پہلے عشرے میں لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ آتے ہیں، مسجد بھری ہوئی نظر آتی ہے، پھر جیسے پہلا عشرہ ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے دھیرے لوگ کم ہو جاتے ہیں، اور پھر واپس وہی حالت ہو جاتی ہے کہ چند صف باقی رہ جاتی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ بوڑھے ہیں، ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں، نوجوان کہاں ہیں؟ نوجوان نہیں نظر آتے، جبکہ نوجوانوں کے پاس جسمانی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ناظرین اکرام، یہ اللہ کی توفیق کتنی بڑی چیز ہے کہ جسم کی صحت اور جسم کی طاقت کا کیا فائدہ جب اللہ کی اطاعت میں استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا مسجد میں جو پیر سے معذور ہے، اور وہ ٹیک لگا کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اور امام کے پیچھے پوری نماز پڑھ رہا ہے۔ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں، اور یہ آخر میں کہتے ہیں کہ دیکھو کہ ایک آدمی جو پیر سے معذور ہے وہ ٹیک لگا کر کے آ رہا ہے، سہارے کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن وہ پوری نماز پڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ لنگڑا پن پیر میں نہیں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے۔ دل اگر لنگڑا ہو انسان کا، پیر ہو بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کو دیکھیے، پیر اس کا نہیں ہے لیکن دل اس کا لنگڑا نہیں ہے، دل میں اس کے ٹیڑھا پن نہیں۔ سبحان اللہ، کہ بغیر پیر والا بھی پورے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تراویح کی، اور مکمل پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کے، اور بیٹھ نہیں رہا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ درس اور سبق ہے کہ نیکی اللہ کی توفیق ہے، اس لیے اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے، اور اگر ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا بات ہے کہ بوڑھے لوگ، بیمار لوگ، کمزور لوگ وہ کھڑے ہو کر کے پڑھ رہے ہیں نماز تراویح کی، پارا سن رہے ہیں پورا، اور کئی مسجدوں میں تو پورا پارا بھی نہیں ہوتا، آدھا پارا ہوتا ہے، پاؤ پارا ہوتا ہے۔ اگر اتنا بھی ہم نہیں کھڑے ہو رہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ ہم سے نفرت کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اس کے گھر سے دور کر دیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ مراجعے کا وقت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ایک مقام پر ذکر کرتا ہے منافقین کے بارے میں، کہ منافقین جب اللہ کے رسول نکلتے تھے اللہ کے راستے میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ دھوکے کا معاملہ کرتے، عین موقع پہ وہ ساتھ نہیں آتے تھے،
عین موقع پر وہ ساتھ نہیں آتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تفصیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ وہ ہمیشہ بہانے کرتے تھے، عذر کرتے تھے، ایسا ہے ویسا ہے وغیرہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعُدُّوا لَهُ عُدَّةً، سورہ توبہ آیت 46 میں اللہ کہتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو منافقین تھے، اللہ کہتا ہے اگر یہ واقعتاً نکلنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ تو پھر یہ تیاری کرتے، اور اس کے لیے جیسے تیاری ہونا چاہیے، اور ان کے عذر، یہ سارے عذر باطل ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے حقیقت میں معاملہ کیا ہے، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ، اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا ہے اللہ کے نبی کی آپ کے ساتھ باہر آئے، اللہ پسند نہیں کرتا ہے ان کو، اسی لیے انہیں توفیق سے محروم کر چکا ہے۔ اللہ ناپسند کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ نکلیں، فَثَبَّتَهُمْ، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں روک دیا، محروم کر دیا ہے اس نیکی سے، اور ان سے کہا گیا بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ یہ سورہ توبہ کی آیت، اس کی آیت کی تفسیر میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہر مومن کو چاہیے کہ اس آیت کریمہ کا سے سبق سیکھے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں کیا سبق دے رہی ہے کہ انسان نیکی نہیں کر پا رہا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ ہی اسے پسند نہیں کر رہا ہے تو اس لیے اسے نہیں کرنے دے رہا ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ نماز تراویح کا اہتمام کرے، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت سے عمل کرے۔ ہو سکتا ہے اگلا رمضان اس کو نہ ملے، اگلا قیام اس کو نہ ملے، اگلی تراویح اس کو نہ ملے، اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، جب آپ گھر لوٹیں تو گھر لوٹتے ہوئے آپ یہ جان لیجیے اگر آپ نے امام کے پیچھے پوری تراویح پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پوری رات نماز کا اجر و ثواب دے گا۔ اور جب آپ لوٹیں اور رات آپ کو گزارنی ہے تو خاص خیال کریں کہ تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، تنہائی میں گناہ نہ ہو، کیونکہ یہ بہت ناپسندیدہ ہے کہ انسان تنہائی میں جائے تو اللہ کے حدود کو پھلان دے۔ اس حوالے سے مشہور روایت ہے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4245، حضرت ثوبان کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ میری امت کے بعض لوگ قیامت کے دن ایسے آئیں گے ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کی طرح ہوں گی سفید، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہوا بنا کر کے، بے وزن بنا کر کے اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان کہتے رضی اللہ عنہ، اے اللہ کے نبی ان کا وصف بتائیے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں اور ہمیں معلوم ہی نہ ہو، ہم ان میں شامل نہ ہو جائیں۔ بتائیے اللہ کے نبی وہ کون ہے؟ آپ نے کہا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، آپ نے کہا ولیکن وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو رات کی عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن آپ نے کہا ولیکنہم اقوام، یہ ایسے لوگ ہیں اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، جب وہ تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، وہ ساری حرام چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں، کبیرہ صغیرہ، اور سارے حدود کو پھلان دیتے ہیں اور اللہ کے حدود کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ ناظرین اکرام، بالخصوص رمضان میں یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عظیم موقع ہمیں دیا ہے، ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں، اور رات میں بالخصوص اور تنہائی میں بالخصوص گناہوں سے اجتناب کریں، اور اسی طرح سوتے ہوئے سونے کے آداب کا ہم خیال کریں کہ جلد سے جلد سونے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی نیند اطمینان سے ہو سکے، اور پھر آپ کو سحری کے لیے بھی جاگنا ہے، اور سونے سے پہلے جو صورتیں مشروع ہیں، جو قرآن کی آیتیں مشروع ہیں، جو دعائیں اور اذکار مشروع ہیں، ان کا اہتمام کر کے سوئیں تاکہ آپ کی نیند بھی سنت کے مطابق ہو اور آپ جلد سے جلد جاگ سکے۔ رمضان میں دیر تک جاگتے رہنا آپ کے دن کے اعمال پر بھی اس کا اثر ہوگا، سحری پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ بسا اوقات تاخیر سے سوتے ہیں، سحری کو ضائع کر دیتے ہیں، تو رمضان میں اس کا آپ خصوصی خیال کریں کہ رمضان کی راتوں میں جلد سے جلد سونے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، ہمارا جو جدول ہے اس جدول میں آپ کے سامنے تفصیلات آئی، شریعت کی عبادتیں جو شریعت نے مشروع کی ہیں ان عبادتوں سے رمضان کے دنوں کو، راتوں کو آباد کیجیے، اور آپ جلدی جاگنے کی کوشش کریں تاکہ آپ سحری کے وقت سے پہلے جاگیں تو آپ کو رات کا آخری پہر ملے، اس میں آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزول کا وہ وقت ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مناجات کر سکیں۔ ناظرین اکرام، اب آئیے آگے ایک موضوع کی طرف ہم بڑھتے ہیں، وہ موضوع ہے تراویح کی نماز۔ تراویح کی نماز کے کچھ احکامات مختصر طور پر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلا مسئلہ ہے
تراویح کی نماز سے متعلق جو لوگوں میں مشہور ہے وہ یہ ہے کہ تراویح کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تراویح کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جواب اس کا یہ ناظرین اکرام کہ تراویح کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ کے قول سے بھی اور آپ کے عمل سے بھی، دونوں طرح سے یہ ثابت ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی دلیل یہ ہے ناظرین اکرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1129 بیان کرتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں رات میں نماز پڑھ رہے تھے، تو لوگ آپ کے ساتھ آ کر کے نماز میں جڑ گئے، نماز پڑھنے لگے۔ پھر اس کے دوسری رات لوگ زیادہ ہو گئے، پھر تیسری رات اور لوگ زیادہ ہو گئے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چوتھی رات آپ باہر نہیں نکلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح کر لی تو آپ نے کہا لقد رأیت الذی صنعتم، میں نے دیکھا تم نے کیا کیا۔ دھیرے دھیرے روز ہر ایک رات لوگ بڑھتے گئے۔ آپ نے کہا کہ میں نے نماز کے لیے میں اس لیے باہر نہیں آیا نماز پڑھانے کے لیے، مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فرض ہو جائے۔ اور یہ رمضان کی بات ہے، وذالک فی رمضان، رمضان کا یہ واقعہ ہے۔ آپ نے نماز پڑھائی 3 دن تک، پھر آپ باہر نہیں آئے۔ جب لوگ زیادہ ہو گئے تو آپ باہر نہیں آئے، اور آپ نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ فرض نہ ہو جائے۔ تو آپ نے نماز پڑھائی ہے باجماعت رمضان میں تراویح کی، لیکن آپ پورا مہینہ آپ نے نہیں پڑھایا، تو اس کی عذر آپ نے بتایا فرض نہ ہو جائے۔ اب چونکہ فرض ہونے کا کوئی خوف نہیں رہا، تو لہٰذا اب یہ نماز مشروع ہے اور سنت ہے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں پڑھائی۔ اسی طرح سے دوسری روایت ہے جو اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آئی، صحیح بخاری حدیث نمبر 2010 کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا لوگوں کو کہ لوگ الگ الگ ہو کر کے ٹولیاں بنا بنا کر نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے سب کو ایک امام کے پیچھے کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمل کیا، تو کیا یہ عمل غلط ہے؟ بالکل درست عمل ہے، کیونکہ رسول کے زمانے میں ایسے ہی ہوا تھا، لیکن فرض ہونے کے خوف سے آپ نے چھوڑ دیا۔ اب وہ مسئلہ ختم ہو گیا، تو آپ نے دوبارہ سے عمر بن خطاب نے ایک امام کے پیچھے ان کو کر دیا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے زبان سے ترغیب دی۔ آپ نے مشہور حدیث آپ نے سنی ہے، جو رمضان میں قیام کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے ایمان احتساب کے ساتھ، سارے گناہ اس کے تو رمضان کا لفظ آیا ہے، رمضان کا لفظ صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنی کہ جو آدمی امام کے ساتھ پوری نماز پڑھتا ہے، یعنی تراویح کی نماز پڑھتا ہے، یعنی تراویح باجماعت ہو سکتی ہے، بلکہ پڑھنے والے کو یہ اجر ملے گا کہ اللہ پوری رات نماز کا ثواب دیتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے اسے بدعت کہنے کی کوشش کی، نعوذ باللہ، اور اتہام لگانے کی کوشش کی کہ لوگ یہ عمل کر رہے ہیں، ثابت نہیں۔ ایسا نہیں ہے ناظرین اکرام، تراویح یہ سنت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان قول سے بھی یہ ثابت ہے، آپ کے فعل سے بھی یہ ثابت ہے، صحابہ کے عمل سے بھی یہ ثابت ہے، اور پھر امت کا عمل اور اجماع بھی اس پر ہے، جیسے اس سے پہلے آپ کے سامنے آیا کہ مسلسل امت ہر دور و زمانے کے اندر تراویح کو باجماعت پڑھتی ہوئی آ رہی ہے۔ یہ پوری طرح سے دلائل سے بھرپور ہے، واضح ہے کہ یہ تراویح کی نماز درست اور صحیح ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، تراویح کی تعداد کا مسئلہ آتا ہے، اور اس میں جو اختلاف آپ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، تراویح کتنی رکعت پڑھنا چاہیے، کیا رکعت ہیں، اس سلسلے میں ناظرین اکرام مومن کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل رہا ہے، آپ نے کتنی رکعت پڑھی ہے، کتنے رکعت کا آپ نے اہتمام کیا ہے۔ اس سلسلے میں ناظرین اکرام بالکل واضح روایت ہے جس میں کسی قسم کا کوئی غموض نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعت نماز پڑھا کرتے تھے رات میں، آپ اسے تہجد کہیں، تراویح کہیں، کتنی رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اس وقت صحیح بخاری کی حدیث ہے، 1147 حدیث ہے، صحیح مسلم 738، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے بارے میں رمضان میں، حضرت عائشہ رضی اللہ نماز کے بارے میں پوچھا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان ہو یا رمضان نہ ہو، آپ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 11 رکعت سے زیادہ آپ نے نہیں پڑھی ہے۔
کہتی ہیں فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، اتنا خوبصورت آپ پڑھتے تھے، اتنی لمبی نماز آپ پڑھتے تھے کہ مت پوچھو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا کہ آپ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ناظرین اکرام کہ مومن اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالخصوص تراویح، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کرتے تھے نفل اپنے گھر کے اندر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے۔ اور گھر کی نماز کے بارے میں بیوی سے زیادہ بڑھ کر کون جانتا ہے؟ آپ جانتے رمضان میں آپ نے 3 دن بعد جماعت پڑھائی نماز، پھر آپ نے نہیں پڑھائی تاکہ فرض نہ ہو جائے۔ آپ عمومی طور پہ جو گھر میں پڑھتے تھے کیا پڑھتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث نمبر 3569، صحیح مسلم 738، ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، صاف لفظوں میں ان سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی رمضان میں، یہ پوچھا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا رمضان ہو کہ نہ ہو 11 سے زیادہ آپ نہیں پڑھتے تھے۔ اور آپ کو میں نے بتایا ناظرین کہ اللہ کے نبی اکثر اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے، کیونکہ نفل نماز گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ آپ گھر میں نماز پڑھتے تھے، گھر والی سے بڑھ کر کون بتا سکتا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کا عمل ہے۔ اور یہ بھی وہ کہتی ہیں کہ آپ اضافہ نہیں کرتے تھے، یعنی یہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ نہیں دیکھا ہے انہوں نے، وہ پوری یقین سے کہہ رہی ہیں۔ صرف رمضان کے بارے میں پوچھا گیا، چاہے رمضان ہو چاہے رمضان نہ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت سے زیادہ اسے نہیں پڑھا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتی ہیں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اور ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 10 میں آپ دیکھیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان میں نماز پڑھائی 8 رکعت اوتر، اور 8 رکعت کے بعد اللہ کے نبی نے وطر کی نماز پڑھائی۔ 11 رکعت آپ نے پڑھائی ہے۔ اور رمضان کے بارے میں حضرت جابر کہتے ہیں آپ نے ہم کو پڑھائی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مشہور ہے کہ اللہ کے نبی نے 20 رکعت تراویح پڑھائی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، اور یہ درست نہیں ہے، حتیٰ کہ اہل علم نے اس کی کمزوری کو واضح کیا ہے۔ اور وہ علماء جو حنفی ہیں ان میں بھی بہت سارے ایسے علماء ہیں جنہوں نے اس کی نفی کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت پڑھا ہو۔ اس کا ثبوت حدیثوں میں صراحت کے ساتھ ہمیں نہیں ملتا ہے۔ ایک مشہور روایت ہے جو ابن ابی شیبہ کی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تراویح کی، آپ نے رمضان کی نماز پڑھی 20 رکعت، اور پھر آپ نے وطر کی نماز پڑھی۔ تو یہ حدیث ٹکراتی بھی ہے بخاری اور مسلم کی حدیث سے۔ اور دوسرا اس کی، جبکہ حضرت عائشہ گھر کے معاملات کو زیادہ جانتی ہیں، حدیث ضعیف بھی ہے اور صحیح حدیث سے ٹکراتی بھی ہے۔ اسی لیے امام زیلعی نے نصب الرایہ کے اندر کہتے ہیں قال شیخنا وحدیث ابن عباس هذا ضعیف جدا کما قال السیوطی، جیسے حافظ زیلعی نصب الرایہ میں کہا کہ یہ جو حدیث ابن عباس کی بہت زیادہ ضعیف ہے، جسے امام سیوطی نے بھی کہا ہے، اسی طرح حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے، ابن حجر وغیرہ نے، بلکہ امام سیوطی نے یہاں تک کہا فالحاصل ان العشرین رکعہ لم تثبت من فعلہ، رہی بات 20 رکعت کی تو یہ رسول کے فعل سے ثابت نہیں ہے۔ امام سیوطی کہتے رحمۃ اللہ علیہ یہ رسول کے فعل سے ثابت نہیں ہے۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر کوئی عمل کرتے تو اس پر ہمیشگی برتتے تھے۔ آپ نے کوئی نماز پڑھی ہے تو اس کے بعد وہ پڑھتے رہتے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ 2 رکعت نماز قضا کی جو چھوٹ گئی تھی آپ کی عصر کے بعد، تو پھر آپ نے اس کو بعد میں کنٹینیو کیا، یہ آپ کا طریقہ ہوتا تھا۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت پڑھی تو پھر آپ ہمیشہ اسے پڑھ لیتے،
اور ہمیشہ اگر پڑھتے تو حضرت عائشہ کو ضرور اس کا علم ہوتا، اور حضرت عائشہ کو علم ہوتا تو وہ ضرور بیان کرتی پوچھنے والے کو۔ تو یہ آپ کا طریقہ تھا کہ آپ کوئی عمل کر کے پھر اچانک چھوڑ نہیں دیتے تھے اس کو۔ اگر آپ نے 20 پڑھایا ہے تو ناظرین اکرام اگر دلائل کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ جو 20 رکعت رسول کی بات ہے حدیثوں میں جو ذکر کیا جا رہا ہے، ایک تو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور دوسرا بخاری مسلم کی حدیثوں سے وہ ٹکراتی ہے، اور تیسرا کہ اگر اللہ کے نبی نے کیا ہے تو پھر آپ ہمیشگی اس پہ برتتے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہوتا، صحابہ کو بھی اس کا علم ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 782 ابو سلمہ کی روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتی ہیں کہ آل محمد جب کوئی عمل کرتے ہیں تو اس عمل کو برقرار رکھتے ہیں، لازم پکڑ کر کے رکھتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ناظرین اکرام کہ اگر رسول نے 20 رکعت پڑھی ہوتی تو یہ عمل صحابہ میں ہوتا، اور صحابہ اکرام بھی عمل کرتے۔ اور رہی بات دوسرا مسئلہ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں ہے کہ حضرت عمر نے 20 رکعت پڑھنے کا حکم دیا، جبکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 11 رکعت کا ہی حکم دیا ہے، جیسا کہ ناظرین اکرام موطا کی روایت ہے۔ موطا کی روایت ہے، کیا روایت ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کہتے ہیں، محمد بن یوسف سائب بن یزید سے روایت کرتے ہوئے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، کن کو؟ ابی بن کعب کو اور تمیم الداری کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں صحابہ ہیں، ان دونوں کو حکم دیا کس بات کا؟ ان یقوم للناس ب11 رکعہ، کہ لوگوں کو وہ 11 رکعت پڑھائیں۔ ان یقوم للناس، کہ لوگوں کو پڑھائیں کتنے؟ ب11 رکعہ، 11 رکعت پڑھائیں، اور کہتے ہیں کہ وہ لمبی لمبی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو ناظرین اکرام یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے کہ انہوں نے 2 صحابہ کو 11 رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے ناظرین اکرام، امام مالک رحمہ اللہ کی موطا جلد نمبر 1 صفحہ 115، یہ جو روایت ہے سند محمد بن یوسف وہ روایت کرتے ہیں سائب بن یزید سے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا۔ یہ محمد بن یوسف کون ہے؟ یہ محمد بن یوسف بن عبداللہ الکندی ہیں، اور یہ ثقہ راوی ہیں، جن سے روایت کو نقل کیا گیا ثقہ راوی ہیں، اور وہ روایت کر رہے ہیں کسے؟ سائب بن یزید سے۔ سائب بن یزید یہ صحابہ میں سے، صغار صحابہ، چھوٹی عمر کے صحابہ میں سے، وہ حضرت عمر بن خطاب سے نقل کر رہے ہیں۔ اس کی سند بالکل صحیح ہے ناظرین اکرام، اسی لیے اس روایت کی سند کو صحیح کہا ہے عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے تحفۃ الاحوذی نامی شرح لکھی ہے سنن ترمذی کی، جو بہت ہی جامع اور شاندار شرح ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا، جلد نمبر 3 صفحہ 528، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صلاۃ التراویح میں بھی اس کی سند کو صحیح قرار دیا، صفحہ نمبر 45 میں آپ دیکھیں اس کی سند صحیح ہے۔ اور عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے پوری صراحت کے ساتھ اس مسئلے کو ذکر کیا۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں، الحاصل ان لفظ 11 رکعہ، حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں جو اثر آیا جس کی سند صحیح ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اثر، اس میں 11 رکعت کا ذکر، کہتے ہیں صحیح ثابت محفوظ، کہ صحیح بھی ہے، ثابت ہے، اور محفوظ روایت ہے۔ ولیس 21 فی هذا الاثر، ولفظ 21 فی هذا الاثر غیر محفوظ، اور جو 21 رکعت والی بات ہے وہ غیر محفوظ ہے، اور اغلب یہ ہے کہ وہم ہے، راوی کی طرف سے وہم ہے۔ اسی لیے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس اثر کو عمر بن خطاب کی نقل کرنے کے بعد، جو کہ موطا کی روایت کہتے ہیں سند صحیح جدا، اس کی سند بالکل صحیح اور درست ہے، اور عمر بن خطاب سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے صلاح 20 کے 20 رکعت انہوں نے پڑھی ہو۔ یہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صلاۃ التراویح میں نقل کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر بن خطاب کا حکم، اور وہ جن کو پڑھا رہے ہیں وہ صحابہ اور تابعین ہیں، اور اس کو روایت کرنے والے عمر بن خطاب سے خود صحابی ہیں، اور وہ خود روایت کر رہے ہیں عمر کے زمانے میں کہ انہوں نے حکم دیا لوگوں کو، اور اس کے مقابلے میں جو روایت 20 کی ہے اس روایت کو علماء نے کہا کہ وہم ہے اور اس کے اندر کمزوری ہے، اس کے علاوہ 20 رکعت ثابت نہیں ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں ناظرین اکرام کہ حرم میں 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے۔ اصل معاملہ یہ ناظرین اکرام کہ کچھ اعمال کچھ زمانوں میں شروع ہوئی، وہ چلتے رہے، کچھ زمانوں میں کوئی عمل چلتا رہے، مشہور ہو جائے، وہ حجت اور دلیل نہیں ہے۔
لوگ کر رہے ہیں، یہ حجت اور دلیل نہیں ہے۔ اکثریت اور میجارٹی شریعت میں دلیل نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے مطابق اگر کوئی میجارٹی کی پیروی کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَإِنِ اتَّبَعْتَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عن سبیل اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آپ زمین میں جو زیادہ لوگ ہیں ان کی آپ پیروی کریں گے، یضلوک عن سبیل اللہ، اللہ کے نبی وہ آپ کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ سورہ انعام آیت نمبر 116۔ اکثریت کا اعتبار نہیں ہے، اکثریت نماز نہیں پڑھ رہی ہے، اکثریت بدعات کر رہی ہے، اکثریت شرکیہ کام کر رہے ہیں، قبروں کا طواف کر رہے ہیں، غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں تجارت کے اندر، نہ جانے کیا کیا رسم و رواج کر رہے ہیں۔ تو کیا لوگ یہ کر رہے ہیں، عمل چلا رہے ہیں، تو کیا وہ صحیح ہو جائے گا؟ اکثریت ہمارے لیے عمل دلیل نہیں ہے۔ اور دوسرا، حرم میں کوئی عمل ہو رہا ہے وہ بھی دلیل نہیں ہے۔ حرم میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پھیلنے سے پہلے حرم مکہ مدینہ سعودی عرب وہ شرکیات سے محفوظ نہیں تھا ناظرین اکرام، بلکہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی جب دعوت کا آغاز ہوا، مکہ کے اندر بھی قبر پرستی ہوتی تھی، بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر جو کہ معلق قبرستان میں ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس کعبۃ اللہ سے زیادہ لوگ ہوتے تھے، وہاں زیادہ لوگ ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی قبر طائف میں مشہور تھی، قبر ہوا کرتے تھے، آستانے ہوا کرتے تھے، درخت ہوا کرتے تھے۔ اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پھیلی، الحمدللہ شرکیہ نشانات مٹ گئے، اونچی قبروں کو برابر کر دیا گیا، اور پھر لوگوں کو توحید سے جوڑا گیا، پھر ماحول ختم ہو گیا۔ تو حرم میں کوئی چیز ہو رہی ہے دلیل نہیں ہے۔ جنہوں نے حکومت کی ہے، اگر حکومت کا عقیدہ فاسد ہو تو وہی عقیدہ وہ لاگو کریں گے۔ اسی لیے حرم نے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پھیلنے سے پہلے ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نیکیوں میں سے یہ ہے کہ پہلے حرم میں 4 مصلی ہوا کرتے تھے، اور 4 ائمہ امامت کرتے تھے، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، اور ہر ایک کی نماز کا وقت الگ الگ ہے۔ جو حنفی وہ حنفی امام کے پیچھے پڑھتے، شافعی کے پیچھے پڑھتے، مالکی کے پیچھے پڑھتے۔ لیکن نماز مغرب میں بڑی پریشانی ہوتی تھی، کیونکہ تقریباً سب کا وقت وہی ہوتا ہے، قراتوں میں گڑبڑ ہو جایا کرتا تھا۔ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے اس کو بھی ختم کر دیا، وہ بھی کتنے زمانے سے چل رہا تھا، اس کو ختم کر دیا۔ نمازیں 4 نہیں ہیں، نماز ایک ہی ہے، نماز محمدی ہے، نماز نبوی ہے۔ نماز شافعی، مالکی، حنبلی یہ تو لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو سعودی عرب کی حکومت نے ان چیزوں کو ہٹایا، مٹا دیا۔ اور رہی بات 20 رکعت تراویح کی، تو ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ سے متعلق ہے، جاہل علم نقل کیا ہے، انہوں نے مشورہ کیا علماء سے، تو علماء نے کہا کہ وہ نفل نماز ہے، اور نفل نماز میں کشادگی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ناظرین اکرام 11 رکعت سنت ہے، یہ مطلب اس کا نہیں کہ آپ 11 سے زیادہ پڑھیں گے تو آپ کو گناہ ہوگا۔ آپ پڑھنا چاہیں پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں، جتنا چاہیں آپ پڑھیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن سنت سمجھ کر کے جو آپ کو پڑھنا ہے وہ 11 رکعت ہے، یہ ہماری بات ہے۔ بس زیادہ آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، دن اور رات میں 2 کر کے آپ پڑھیں، کوئی حرج نہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ممنوع وقت نہ ہو مسجد میں، سورج سر پہ نہ ہو، زوال کا وقت نہ ہو، غروب کا وقت نہ ہو، طلوع کا وقت نہ ہو، آپ مسجد میں جائیے، 2 رکعت کر کے پڑھیے، کون روکتا ہے اس سے؟ اسی طرح رات میں 2 رکعت کر کے پڑھیے، کوئی نہیں روکتا ہے اس سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے اسے سنت قرار دے دیا کہ 20 سنت ہے، جبکہ رسول سے ثابت نہیں ہے وہ، اسی لیے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے سنت سمجھ کر کے آپ نہ کریں۔ تو ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کو علماء نے مشورہ دیا، آپ چھوڑ دیجئے، یہ نفل نماز ہے، اسی لیے امام بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک امام ہی پوری 20 رکعت بھی پڑھانے والا ہو، ایسا نہیں، نماز میں امام بھی تبدیل ہو جاتے۔ اور ابھی تو پچھلے قریب 2 سال سے ناظرین اکرام اس کو بھی بدل دیا گیا، اب حرمین کے اندر بھی 20 رکعت تراویح نہیں ہوتی ہے، 20 رکعت تراویح کو ختم کر دیا گیا۔ تو جو یہ دلیل پکڑتے تھے کہ 20 رکعت پڑھنا چاہیے، ابھی جو وزیر الشؤون الاسلامیہ ہیں عبداللطیف آل الشیخ حفظہ اللہ ورعاہ، ان کی قیادت میں اور ان کی توجیہ پر اور حکمرانوں کی ماتحتی میں 20 رکعت کو بھی حرمین سے ختم کر دیا گیا۔ 20 رکعت وہاں پر امام نہیں پڑھاتے ہیں۔ ابھی قریب میں اس طرح یہ معاملہ کیا گیا، آپ سب جانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی بہت سارے لوگوں کے دماغ میں بہت سارے سوالات اور تشویش ہونے لگی۔
جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا ناظرین اکرام آپ نے 20 رکعت نہیں پڑھائی ہے، یہ نفل نماز ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں زیادہ تو آپ پڑھیں، لیکن سنت کیا ہے 11 رکعت، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت آپ نے وطر کی نماز پڑھی ہے۔ تو یہ تعداد سے متعلق چند باتیں ہیں ناظرین اکرام جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اور تراویح کا جو وقت ناظرین اکرام، امام نووی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ بعد کہتے يدخل وقت التراویح بالفراغ من صلاة العشاء، صلاۃ العشاء کے فارغ ہونے کے بعد سے ہی اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کا وقت کب تک ہوتا ہے ناظرین اکرام؟ اس کا وقت ہوتا ہے کہ آپ نماز فجر سے، جو فجر صادق ہے جس میں فجر داخل ہو جاتے، فجر کی اذان ہو جاتی ہے، اس سے پہلے تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات میں کبھی بھی یہ نماز ہو سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اس کے وقت کے اندر کشادگی ہے۔ اور اگر مسجد میں نماز ہو رہی ہے تراویح کی تو پھر ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام احمد سے پوچھا گیا نؤخر القیام یعنی فی التراویح الی آخر اللیل، کیا ہم جو تراویح کی نماز ہے وہ رات کے آخری حصے میں رکھ دیں؟ تو امام احمد نے کہا نہیں، سنت المسلمین احب الیہ، مسلمانوں کا جو طریقہ ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے میرے نزدیک، کہ تراویح کی نماز جو مسجدوں میں ہو رہی ہے اس کو آخر تک نہ رکھا جائے بلکہ اسے ابتدا ہی میں پڑھ لیا جائے۔ اس پر مسلمانوں کا عمل چلا آ رہا ہے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو، تاکہ لوگوں کی نیند بھی ہو، انہیں نماز بھی مل جائے اور انہیں اجر و ثواب بھی پورا ہو۔ تو یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے ناظرین اکرام، یہ سلسلہ محبوب اور پسندیدہ اور اچھا طریقہ ہے۔ لیکن اگر کسی کی نماز چھوٹ گئی، مسجد میں نہیں پڑھ سکا، گھر میں اور رات کی کسی بھی حصے میں اٹھ کر کے پڑھ سکتا ہے، سو گیا، سفر سے لوٹا، تراویح ہو گئی، آنے کے بعد وہ پڑھ سکتا ہے فجر سے پہلے تک ناظرین اکرام، کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ لا بأس یصلی الانسان جماعتا فی غیر رمضان فی بیتہ، کہ بسا اوقات انسان رمضان نہ بھی ہو تو اپنی گھر میں بھی باجماعت کبھی کبھار پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وقت اس کا کشادہ ہے اور پورے وقت میں بھی جب چاہے وہ پڑھ لے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے ناظرین اکرام جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کے مطابق اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید انشاءاللہ آگے اگلے درس میں مزید احکام آپ کے سامنے آئیں گے، اعتکاف، آخری عشرہ، لیلۃ القدر، دیگر مزید احکامات آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، رمضان تک صحت عافیت سے پہنچائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔